تاریخ کے اندر ایک عجیب حادثہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کو ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی خلافت چلی۔ تو بعض لوگوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت بھی اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو خلافت ملنی چاہیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں چچا زاد، اور آپ کے داماد بھی ہیں، لہٰذا گھر کے اندر سب سے زیادہ انہی کا حق ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ لیکن میرے بھائی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نسبتیں اور خاندانی اور نسب اس کی بنیاد پر بادشاہ یا کوئی بھی ذمہ دار نہیں بنایا جاتا۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ قربانی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے ساتھ دینے والے اور برابر ساتھ دینے والے، ہجرت کے وقت بھی ساتھ دینے والے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کہا کہ لاؤ بھائی لے کر کے آؤ، سب لوگ جمع کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا گھر میں تھا سب سمیٹ کر کے لے کے آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قربانیاں ہیں، اور اسلام کے اندر نسب کی بنیاد پر جو ہے بادشاہت نہیں دی جاتی کہ صاحب یہ فلاں صاحب ان کے ابا جو ہے یہ تھے، اب یہ ان کے بیٹے ہیں تو ان کو دے دو، تو نسب نہیں چلا کرتا ہے، قربانیاں اور قابلیت۔ اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قابلیت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، لیکن قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات بھی تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ تسلیم کیا کہ ہاں آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ ہوا، جو صدقات وغیرہ ہوتے ہیں یا مال غنیمت آتا ہے، تو اس میں جو نبی کا گھرانہ ہوتا ہے تو ان کو صدقات اور خیرات نہیں دیا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مطالبہ کیا، ان کو معلوم نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ہمیں اس میں سے حصہ دیجئے، تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ اب کوئی جو جذباتی آدمی ہو تو وہ کیا سوچے گا کہ یار عجیب آدمی ہے، یہ عجیب بادشاہ ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی کو منع کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ان کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور قاعدہ قانون قرآن اور حدیث، اس کے اندر جو ہے وہ ہے، اس کے مطابق عمل ہوتا تھا۔ ایسا نہیں صاحب یہ میرا دوست ہے تو اس کے حق میں بات کر دو، یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے حق میں بات کر دو۔ بیٹا، دوست، یہ رشتہ داریاں اپنی جگہ، اپنے گھر، لیکن جو قرآن کا اصول ہے، جو نبی کے گھرانے کے لیے قاعدہ اور ضابطہ ہے، اس کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، وہ صحیح تھا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ان کے بیٹے یزید کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا کہ اب یہ بادشاہ مقرر کیے جائیں گے۔ بڑی مختلف روایتیں ہیں، ان میں سے یہ بھی آتا ہے کہ یزید وہ اتنا دیندار مزاج کا انسان نہیں تھا کہ اس کو بادشاہت پر بٹھایا جائے، جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون حسین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جنت کے جو نوجوان جب جنت میں جائیں گے تو ان کے سردار، ان کے لیڈر حضرات حسنین ہی ہوں گے۔ تو یہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بچپن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ملی، جن کے گالوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، پیار سے گلے لگایا، سینے لگایا، کاندھے پر اٹھایا، جیسے نانا پالتے ہیں نا اپنے نواسوں کو۔ اب آپ لوگ خود غور کر لیں کہ آپ کے اگر کوئی نواسا ہو یا آپ کا پوتا ہو تو آپ اس کے ساتھ کیسی محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پالا تھا، لیکن کیونکہ یہ اہل بیت ہیں، سچائی پر چلنے والے ہیں، اپنے نانا کے دین پر چلنے والے ہیں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ بھائی میں ایسے آدمی کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتا ہوں اور اس آدمی کو بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ وہ کس گھرانے کے آدمی ہیں۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے، بعض ایک فرقہ ایسا ہے جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان میں اتنے بدبخت لوگ ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور پسندیدہ بیوی ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب ان لوگوں کے عقیدے ہیں کہ حضرت عائشہ جب ہماری حکومت آئے گی، ہم غالب ہوں گے، حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکالیں گے اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں ان شیعوں کے۔
اور ابو بکر اور عمر ان دونوں کو قبر سے نکال کر کے اور ان کو درختوں پر ہم لٹکائیں گے. ہمارے 12ویں امام ابھی چھپے ہوئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کو نکال کر کے ان کو سزا دیں گے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا ہے. بادشاہ اور خلیفہ بننے کا حق حضرت علی کا تھا، مگر یہ ظلم اور جبر کے ساتھ بادشاہ علیہ باللہ. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے اور ان کے بارے میں ان لوگوں کے عقیدے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ان شیعوں سے جو ہے ہم لوگ معاملات نہیں رکھتے، اور ان میں بہت سارے فرقے کافر ہیں. لیکن کیونکہ علماء دیوبند کا مزاج یہ ہے کہ وہ زیادہ اپنے بیانات میں فرقہ واریت پر بات نہیں کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اصلاح ہو. لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں کہ ہمارے لوگ گھل مل جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، ان جیسی چیزیں اختیار کرنی شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ان کو لگا کہ یزید ظالم بادشاہ ہے، فاسق بادشاہ ہے، تو آپ مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. اگر حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین بھی غاصب ہیں، تو یہ تب بھی تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. ان لوگوں کا حضرت ابو بکر صدیق کی بادشاہت کو تسلیم کرنا، ان کے مقابلے میں کھڑا نہ ہونا، یہ بات کی علامت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تسلیم کرتے تھے. جس کی بادشاہت پر اعتراض ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے مقابلے. کوفہ والے لوگ عراق کے اندر، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کوفہ میں آئیے اور یہاں پر بادشاہت قائم کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، ان کے گھر والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور کئی صحابہ، حضرت حسین تقریباً 72 لوگ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کوفہ کی طرف نکلے. کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزید نے اپنے لوگوں کو کہہ کر اور زیاد کو کہہ کر گورنر بنا کر بھیج کر کہا کہ ان کا مقابلہ کرو، کہ اگر ان لوگوں نے بادشاہت قائم کی تو پھر یہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے. جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے نانا کے دین کو مٹتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں زندہ رہوں اور میرے نانا کا دین مٹے، خلط ملط ہو، خراب ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل اور انصاف ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس سچائی کے لیے چند لوگوں کو لے کر کے اور میدان کربلا میں کھڑے ہیں. کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ آئیے. لیکن جب یزید اور اس کی فوج کو دیکھا 10,000 کے لشکر کو، تو کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دے ڈر گئے اور ایک طرف کو چلے گئے اور یہ 72 لوگ رہ گئے. وہاں پر جنگ ہوئی. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یار ہم 70-72 لوگ ہیں، اب کیوں اپنی جان گنوائیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ظالم جابر بادشاہ کے خلاف پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. جان جا رہی چلی جائے، لیکن حق بات، سچ بات، اسلام کی بات وہ چھپائی جائے، وہ مٹائی جائے، وہ بدلی جائے. یہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق ملتا ہے کہ آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا، جان دے دی، تمام شہید ہو گئے، لیکن غلط کا ساتھ دینا آپ نے بالکل گوارا نہیں کیا. جنگ چھڑی، جنگ ہوتی رہی، کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا. پھر ایک اہم پیغام اور بڑا ظلم ہوا کہ پانی بند کر دیا گیا، جنگ کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا، پیاسے بھوکے. اب ایسی حالت میں اگر ہمارے تمہارے اوپر حالات آ جائے تو ہم تو العیاذ باللہ کفر والے نعرے بھی لگانے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن بھوک پیاس، بوڑھے بچے، عورتیں، سب کے ساتھ ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، سچائی اپنی جگہ ہے. جان کا کیا ہے، یہ تو جانی ہے. کوئی اگر یہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. بیکار طریقے سے جان جانے سے بہتر یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑا رہ کر اور انصاف کے لیے کھڑا رہ کر کے جان دینی چاہیے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا اس امت کو. بہرحال نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا. آپ اور ہمارے لیے ایک اہم سبق یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرائی. نماز خوف ادا کرنے کا ایک الگ طریقہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے میدان جنگ کے اندر. ایک صحابی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے. جتنے تیر آ رہے ہیں سب اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، شہید ہو گئے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آپ نماز ادا کرتے رہیے. اب آپ دیکھیے کہ جان بالکل ایسی ہے کہ قطنی کس لمحے میں چلی جائے. جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. آج ہم بستروں پر پڑے ہیں، آج ہم موج اور مستی کر رہے ہیں، اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہے ہمیں سب معلوم. آج جمعے میں مسجدیں بھر جا رہی ہیں، نیچے اوپر سب جگہ خوب افراد جمع ہو رہے ہیں، اور فجر اور ظہر اور دوسری نمازیں ہفتے میں دیکھ لیجئے
تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنے سارے مسلمان ہیں۔ تو کہاں گئی وہ قوم کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ اگرچہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے، کسی کے لیے معاف نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ سکتے تھے کہ میرے نانا تو محمد الرسول اللہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری دنیا حساب کتاب شروع نہیں کرا سکتی جب تک میرے نانا نہ چاہیں۔ آج کل ہم ایسے کہہ رہے ہیں صاحب، ہمارے بھائی صاحب تو مفتی صاحب ہیں، ہمارے بھائی صاحب تو مولانا صاحب ہیں، ہمارے بھائی صاحب تو امیر صاحب ہیں، ہم ایسا کیوں کریں؟ ہمارے ساتھ یوں نہیں ہوگا، ہم تو یوں ہی جنت میں چلے جائیں۔ آج ہم حوالے دیتے ہیں نا اسے، لیکن نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حوالہ دے کر نماز نہیں چھوڑی، بلکہ یہ حوالہ دے کر کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، نواسا ہوں، ان کے دین کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تو ایسے میدان میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے دکھائی۔ تو آج امت کو یہ سوچنا چاہیے، آج ایک بہت بڑا طبقہ انہوں نے کس چیز کا نام بنا رکھا ہے کہ صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، ہم ان کی یاد میں جو ہے نا وہ اکھاڑے کھیل رہے ہیں، ڈنڈی کھیل رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، اور پوچھے گا بھائی نماز تو پتہ نہیں۔ سب سے اہم پیغام تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر کے دیا ہے، نماز کا معلوم نہیں، اور اکھاڑے کھیل رہے ہیں صاحب، جسموں کو پیٹ رہے ہیں ہم۔ کیوں؟ ارے دھوکہ تو ان کوفے والوں نے دیا تھا، دھوکہ دے کر کے ان کو شہید کروا دیا، اور بعد میں روتے پھرتے ہیں یا حسین یا حسین، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ابے تھے کہاں تم؟ میدان میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، بعد میں روتے ہوئے آ جاؤ ہیں صاحب۔ اور ہم تو حضرت حسین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر عدل اور انصاف کے لیے زندگی دے دی، نماز کی پابندی کی، سچائی کی پابندی کی، تو وہ طریقے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہماری زندگی میں آنے چاہیے۔ لیکن نہیں، ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں، بس ڈھول بجا لیے، تاشے بجا لیے، اکھاڑے کھیل لیے، اور صاحب اور جانے کیا طریقہ ہوتے ہیں، تعزیے بنا لیے، وہ تعزیے بنا لیے لمبے چوڑے، ان سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس سے کون سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زندہ ہو رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو اس سے نصیحت مل رہی ہے؟ کتنے لوگ نمازی بن رہے ہیں اکھاڑے دیکھ کر کے، اور وہ تعزیے دیکھ کر کے اونچے تعزیے بنا لیے صاحب۔ ان تعزیوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گرویدہ ہو گئے لوگ۔ آج تک تعزیے دیکھ کر کے لوگ نمازی بنے ہیں؟ ارے جھوپڑیوں کو دیکھ کے، تعزیوں کو دیکھ کے کون نمازی بن رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بتائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، سچائی کے لیے اپنی زندگی دی۔ امت کو تیار کیا جائے اس طریقے پر کہ آج ہم لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں سے سبق لے کر نیک بننے کی ضرورت ہے، شریعت کا پابند بننے کی ضرورت ہے، دین کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان چیزوں کی کسی فکر نہیں ہے، کیونکہ بھائی صاحب یہ اہم کام ہے اور اس میں جان دینی بھی پڑ سکتی ہے، اور تعزیہ بنانا اور اپنا ڈنڈی ونڈی کھیل لینا، ڈھول بجانے میں، اس میں تو نفس خوش ہوتا، مزہ آتا ڈھول کے نکاروں میں۔ تو یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں نہیں، بلکہ دھوکے باز لوگ سب دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قربانی کا واقعہ ہے، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے تفصیل سے رکھا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات رہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں کے لوگ کسی سے جڑ جاتے ہیں، کہیں کے لوگ کسی سے جڑ جاتے ہیں، کہ پتہ چلا کسی کا جو ہے کوئی شیعہ آدمی سے دوستی ہو گئی تو وہ بھی پھر الٹے سیدھے خرافات کرو پھر رہا ہے، وہ بھی صحابہ کرام کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سب باتیں بتانی ضروری تھی، میں نے آپ حضرات کو بتا دیا۔ تو یہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہوا، لیکن محرم کو فضیلت پہلے سے ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بڑی کمزور سی روایت ہے لیکن قابل عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر میں کھانے کے اندر وسعت کرتا ہے، اچھا کھانا بنوا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی خاص کھانا نہیں ہے کہ کھچڑا بنایا جائے، حلیم بنایا جائے، اچھا کھانا جو ہمارے یہاں پر چلتا ہو۔ ہمارے یہاں تو بریانی چلتی ہے، اڑد چاول چلتے ہیں، اور جس کے یہاں جو چلتا ہو، جو اچھا کھانا ہو وہ بنوا لیا جائے اپنے گھر والوں کے لیے اور دوست احباب کے لیے، ہلکا پھلکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کی برکت سے پورے سال گھر کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔